میراث اور وراثت کہتے ہیں اس مال کو جو آدمی اپنے وفات کے بعد پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آدمی کا انتقال ہو گیا، اس سے پیچھے اس کی ملکیت میں جو مال رہتا ہے، خواہ وہ نقد پیسوں کی صورت میں ہو یا اس کی جائیداد کی صورت میں ہو، زرعی زمین ہو، مکان ہو، دکان ہو، یا سونے چاندی کی صورت میں ہو، یا تجارتی سامان کی صورت میں ہو، یہ ساری چیزیں ترکہ کہلاتی ہیں، وراثت کہلاتی ہیں۔ تو آدمی جو چیز اپنی وفات کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس پیچھے چھوڑی ہوئی چیز کو، اس پیچھے چھوڑے ہوئے مال کو ترکہ کہا جاتا ہے، وراثت کہا جاتا ہے اس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی کی تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی آدمی وراثت کے نام پہ جتنے حصے اس کے مرنے کے بعد اولاد کو آگے جتنے ورثاء کو ملنے ہوتے تھے اس طرح تقسیم کر کے وہ سارے دے دے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عموماً آدمی اپنے لیے بھی رکھتے ہیں، لوگ اپنے اخراجات کے لیے بھی لیتے ہیں، رہائش کے لیے بھی لیتے ہیں، اور پھر آگے بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو ورثے کی تقسیم، وراثت کی تقسیم نہیں کہا جاتا، یہ شریعت کی اصطلاح میں ہدیہ کہلاتا ہے کہ اپنی زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی ملکیت میں سے، اپنی وراثت میں سے کچھ دے دیں، تو یہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں وراثت والی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی بیٹی کو بھی دیں۔ اللہ یہ کہ کوئی اولاد میں زیادہ مجبور ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا ماں باپ کی خدمت بہت زیادہ کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ماں باپ خوش ہو کے اس کو اگر کوئی زیادہ دے دیتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے۔ باقی برابری ہونا چاہیے، کیونکہ ہدیے کے اعتبار سے اولاد میں برابری کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر میں بچوں کو پیار میں بھی ترجیح دوں تو بیٹی کو ترجیح دوں بیٹے کے مقابلے میں، کہ اگر ایک مرتبہ بیٹے کے ساتھ پیار کیا تو دو مرتبہ بیٹی کے ساتھ پیار کر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اس کے الٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رشتوں میں بھی دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، بھائیوں کی آپس میں، بہنوں کی آپس میں، بہن بھائیوں کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ سارے تقریباً خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بے اعتدالی کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وراثت میں کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ وراثت کہتے ہی اس مال کو ہیں جو آدمی اپنے وفات کے بعد پیچھے چھوڑ دے، اس مال کو وراثت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو علم ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، سب کے لیے اصول بیان فرمائے ہیں، ان کی تفصیلات آگے بیان نہیں فرمائی۔ مثلا نماز کا ذکر آیا ہے تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن باقی نماز آگے پڑھنی کیسے ہے یہ تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ یہ تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی، آپ اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ آپ نے عملاً بھی بیان فرمائی اور زبانی طور پر بھی بیان فرمائی۔ اسی طرح نماز کے اوقات کا تعین کیا، سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں، سورج غروب ہونے کے بعد پڑھیں، دن کے وقت پڑھیں۔ لیکن نمازوں کے جو وقت شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے، اس کی تفصیلات اللہ پاک نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی۔ اسی طرح روزے کے احکامات ہیں، روزہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں سے ہوتا ہے، یہ تو بیان کیا ہے۔ مہینے کے روزے رکھنے اور مسافر وغیرہ کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن پوری باقی آگے جزیات بیان نہیں کی۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی دیگر جتنے بھی احکامات ہیں
سب کے لیے موٹے موٹے اصول بیان فرما دیے. آگے کی تفصیلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی، آپ نے ان کو اپنی عمل سے اور اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، جس کو حدیث کہا جاتا ہے. لیکن وراثت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ساری جزیات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود بیان فرمائی. جب تک ہجرت ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، اس سے پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں مہاجر کو انصاری کا بھائی جو بنایا تھا مدینہ طیبہ میں، یہی بھائی چارہ بھی تھا، یہی وراثت بھی تھی. اگر کوئی مہاجر صحابی فوت ہو جاتے تو ان کے پاس جو وراثت میں ہوتا وہ انصاری صحابی کو ملتا تھا. جو انصاری صحابی فوت ہو جاتا ہے تو ان کی جو وراثت ہوتی تھی وہ مہاجر صحابی کو ملتی تھی. پھر سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے پچھلے جو طریقہ تھا اس کو ختم کر دیا کہ اب وراثت کی جو ترتیب ہے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگی. وہ جو مہاجر اور انصاری کا بھائی چارہ تھا اس اعتبار سے نہیں ہوگی. رشتہ دار جو ہوں گے یہ رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہیں. لیکن پھر ان رشتہ داروں میں ظاہر ہے کہ رشتہ دار تو بہت سارے، پورا خاندان رشتہ دار ہوتا ہے، قریب کے بھی ہوتے ہیں، دور کے بھی ہوتے ہیں. ان میں کون کون سے وراثت کے حقدار ہوں گے ان کی تفصیل بھی خود اللہ پاک نے بیان فرمائی. حصے کس کو کتنے ملنے، سورہ نساء کا پورا رکوع یوسیکم اللہ والا یہ اسی وراثت کا ہے. اور اسی طرح سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے، یہ آخری آیت بھی اور یہ رکوع بھی، یہ دونوں یہ اسی وراثت سے متعلق ہیں. تو اس کی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے سارے حصے خود بیان فرمائے. ان حصوں کی بیان کرنے کی کا اختیار آگے کسی کو نہیں دیا. پوری تفصیل اللہ پاک نے خود بیان فرمائی ہے اور قرآن کریم میں موجود تفصیل سے احکامات بیان فرمائے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، کہ وراثت کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. کیونکہ انسان کے جو حالات ہیں نا، وہ ایک تو زندگی کے حالات ہیں، ایک مرنے کے بعد کے ہیں. تو زندگی کے حالات میں باقی سارا علم ہے اور مرنے کے بعد والا وراثت کا علم. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض کما تعلمون القرآن، کہ وراثت کا علم اس طرح سیکھو جیسے تم قرآن سیکھتے ہو. یعنی جس اہتمام کے ساتھ قرآن کو سیکھنا مسلمان اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کا سیکھنا صرف دین کا علم پڑھنے والوں کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، ہر آدمی قرآن کا سیکھتا ہے. تو جو آدمی قرآن سیکھتا ہے جس اہتمام کے ساتھ، اس پر لازم ہے کہ وراثت کے احکامات بھی اسی طرح اہتمام کے ساتھ سیکھ. تعلموا الفرائض کما تعلمون القرآن، وراثت کا مسائل ایسے سیکھو جیسے تم قرآن کریم کے کو سیکھتے ہو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا، تعلموا الفرائض فإنها من دینکم. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن فلیتعلم الفرائض، کہ جس آدمی نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا اس پر لازم ہے کہ وہ وراثت کے احکامات بھی سیکھے. اور باقی رہے علماء، تو علماء کے لیے تو آپ نے خاص طور پر ہدایت عطا فرمائی ہے. آپ نے فرمایا، ان مثل العالم الذی لا یعلم الفرائض، وہ عالم جو ہے تو عالم لیکن وراثت کے احکامات کا علم اس کو نہیں ہے، میراث کو اس کو نہیں جانتا وراثت کے احکامات. تو آپ نے فرمایا، کمثل البرنس لا رأس لہ، اس ٹوپی کی طرح ہے کہ ٹوپی تو بڑی عمدہ ہے لیکن اس کو پہننے کے لیے سر نہیں ہے. تو ظاہر ہے ٹوپی سجتی ہے سر کے ساتھ، تو سر نہیں ہوگا، خالی ٹوپی کا کیا فائدہ. بلکہ ایک حدیث میں تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کو قرآن آتا ہو پڑھنا، قرآن سمجھتا ہو، معنی اس کا آتا ہو، لیکن لم یعلم الفرائض، من علم القرآن ولم یعلم الفرائض، قرآن جانتا ہو پڑھنا لیکن فرائض کا علم نہ ہو، یعنی وراثت کا علم اس کے پاس نہ ہو،
تو فَإِنَّ مِثْلَهُ مِثْلَ الرَّأْسِ لَا وَجْهَ لَهُ، اس کی مثال اس سر کی ہے جس میں چہرہ نہ ہو. تو ظاہر ہے سر بغیر چہرے کے اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. اس لیے یہ بہت بڑا علم ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا علم سیکھو، اس کو لوگوں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے، اور میں عنقریب اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا. اور یہ جو علم ہے یہ بھی اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ قیامت سے پہلے علم اللہ رب العزت اٹھائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک فتنے ظاہر ہو جائیں گے لوگوں میں، اور ایسا وقت آئے گا کہ دو آدمی وراثت کے مسئلے میں آپس میں جھگڑیں گے، لیکن انہیں کوئی آدمی اس وراثت کے مسئلے میں فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر کے وراثت کے حصے انہیں تقسیم کر کے دے دے. اس لیے آپ نے زور دیا ہے کہ خود وراثت کے احکامات خود بھی سیکھو، لوگوں کو بھی سکھاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو ویسے سارے ہی علم کے سمندر تھے، لیکن وراثت کے معاملات میں بعض صحابہ کرام کی خصوصیت تھی کہ ان کا علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھا. جیسے خلفائے راشدین سب وراثت کے اہم ترین علم رکھنے والے لوگ تھے. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ بڑے بڑے حضرات ہیں صحابہ کرام میں جو وراثت میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے. خاص طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وراثت کے معاملات میں بڑے ماہر تھے ماشاء. تو خیر بہرحال یہ فضائل بھی ہیں اور نہ سیکھنے پر وعید بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کریں گے اس مختصر سے دورے میں آسانی کے ساتھ آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو وراثت کے احکامات سمجھائیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ روزانہ کا جو سبق ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے چونکہ پورا ہمارے پاس وقت کافی سر ہے وہ پھر سننا بھی ہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ساتھیوں سے دہرایا جائے، تاکہ یہیں بیٹھ کر ہم آپس میں تکرار کے ذریعے سے سبق بھی یاد کریں.